تھینک یو محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب. طلال چودھری صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین سنجیدہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہیں. اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. ایک آدھ ڈکیتی میں منسٹر موصوف کے نوٹس میں لایا، اور ڈکیتی جو ہیں کوئی اور نہیں کر رہے ہیں، پولیس والے کر رہے ہیں. جو کیس میں ان کے نوٹس میں لایا اس میں 2 کروڑ کی ڈکیتی شہریوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کے نوٹس لینے کی وجہ سے ان ڈاکوؤں نے جو گرفتار ہوئے پولیس کے تانے دار تھے، اور انہوں نے پیسے جو ہیں واپس کیے. کچھ اور 2 SHOs نے ایک اور ڈاکہ کیا ہے، 10 کروڑ 17 لاکھ روپے لوٹے ہیں. اور یہ ڈکیتیاں جو ہیں گزشتہ 4 ماہ میں ان کے نوٹس میں لایا ہوں. ایک اور ادارہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اپریل 2025 میں بنا، لیکن ملک میں انت مچا دی. ملتان ہو، لاہور ہو، سندھ، کراچی ہو، ہر جگہ پہ شہریوں کے خلاف پیسے اینٹنے کے چکر میں اتنے بے بنیاد مقدمے بنائے. میں اسلام آباد پہ فوکس کروں گا. 5 ایسے پوائنٹس تھے جن پہ NCCIA نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کوٹ کیا کہ اس کے ایما پہ ہم چھاپہ مار رہے ہیں، اور چھاپہ مارنے کے بعد ان جگہوں سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر، ساری چیزیں لے گئے. اور آج تک وہ لوگ جو ہیں اپنے اشیاء کے پیچھے پھر رہے ہیں. تازہ ترین کوئی استان میں ہو رہا ہے، لکی مروت میں ہو رہا ہے، این اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تھینک یو. شکریہ. جی محمد عثمان بدنی صاحب، جی پوائنٹ آف آرڈر میں ذرا بریف ہوئیے. شکریہ. ہر کسی کے جواب یہ بولنے پھر آپ کلب کر کے جواب دے دیجیے گا. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی میں اور دنیا میں تعلیم کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور میرے حلقے میں رخشان میں میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 دانش اسکول ہمیں میرے حلقے میں دیے. حد دراز ہے، KPK جتنا حلقہ ہے، MNA وہاں سے میں اکیلا ہوں، لیکن عوام اس بات کو بھی انتظار میں ہے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایک وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہم آپ کو ایک یونیورسٹی دیں گے، اور ایک وومن یونیورسٹی اور ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی دیں گے. ہمیں امید یہی ہے کہ ان دونوں پہ بھی بہت جلد انشاءاللہ وہ اعلان فرمائیں گے اور گراؤنڈ پہ کام کریں گے. دوسری جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ
میرا حلقہ 700 کلومیٹر طویل ہے اور LPG جتنا بھی ایران سے امپورٹ ہو کے آ رہا ہے وہ میرے حلقے سے گزر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ صرف اور صرف 2 گھنٹے گیس ہمیں ملتا ہے. ڈسٹرکٹ نوشکی کو 2 گھنٹے گیس ملتا ہے اور LPG کے 2000 بوزرز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی اس پریشانی میں وہ صرف اور صرف گیس کے بوزرز گن رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے چولہے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چولہا نہیں جل رہا تھا. دوسری جانب بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں، کافی جگہوں پہ روڈز پہ کام ہو رہا ہے، لیکن N40 کو نظر انداز کیا گیا ہے. N40 وہ روڈ ہے جو ایران سے پاکستان تک، ایران سے کوئٹہ تک آتا ہے. اس بیچ میں ریکودیک، سیندک اور جتنے بھی ہمارے جو مائننگ ہب ہے وہ سب کے سب اس روٹ کے اوپر ہے. ہمیں امید یہی ہے کہ N40 پہ بھی وہ بہت جلد کام شروع کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جی. شیلا رضا صاحبہ کا نام تھا میرے پاس، اگر وہ ہوں تو آ جائیں. ایک منٹ، ایک اور. اچھا، طلال صاحب کا مائک کھولیں. اس کے بعد سر گزارش یہ ہے سعد وسیم صاحب جناب اسپیکر جی کہ مروت صاحب نے نوٹس میں لے کے آئے میرے، اس کے بعد اس واقعے کے حوالے سے جو پولیس کے یہ شکایت کر رہے ہیں، درست شکایت کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے کسی سے لیے گئے، وہ نہ صرف پولیس افسران گرفتار ہوئے، چارج ہوئے، بلکہ یہ کسی اس طرح کی نشاندہی پر زیرو ٹالرنس ہے اس طرح کی چیزوں پہ. اس کے علاوہ دوسرا ایک اور واقعے کا کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے جو یہ 10 کروڑ والی بات کرتے ہیں وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی پولیس اہلکار کا کام ہے. اس پہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس پہ ملٹیپل ایجنسیز کام کر رہی. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو زیرو ٹالرنس ہے کرپشن یا اس طرح کے معاملات پہ. جو دوسری NCCI کے حوالے سے اس میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ایک جو یوٹیوبر تھے ان کا بڑا مشہور کیس ہے، لیکن اس سے پہلے مروت صاحب نے بھی ایک نشاندہی کی تھی اور بھی کئی رپورٹس آئیں. اس پہ ہم نے NCCI کے جو ہائیسٹ لیول کے آفیسرز ہیں وہ انڈر سسپینشن ہیں، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں، ان پر مقدمے ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ یہاں پر کوئی مادر پدر آزاد یا کوئی ہر کوئی کچھ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اگر اور اسی ڈپارٹمنٹس کے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں کال سینٹرز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. جناب اسپیکر، کال سینٹر ایسی جگہ پر ہیں کہ جس ایسے گاؤں اور ایسے دیہات اور ایسے ریموٹ ایریاز میں بناتے ہیں جہاں پر کال سینٹر ہونے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. یعنی جہاں پر کال سینٹر بنانے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پڑھے لکھے ایسے نوجوان ہیں، IT اسپیشلسٹ ہیں، نہ وہاں کوئی انوائرمنٹ ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے. اور یہ مروت صاحب اس کو ویریفائی کریں گے، قبائلی علاقوں تک بنائے گئے. کس لیے؟ کہ یہاں سے فائنینشیل فراڈ ہوتے ہیں. یہاں پر ملٹی پل جو ڈفرنٹ نیشنلٹی آئے ہوئے ہیں جی، کئی لوگ وہ کرتے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. جو اس طرح کے سینٹرز ہیں اس پہ ضرور کریک ڈاؤن جاری ہے، کیونکہ وہ بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور فراڈ بھی کر رہے ہیں. باقی کوئی جو کیس کی نشاندہی کی ہے، میں مروت صاحب کو ان دونوں کیسز کی ذاتی طور پر مل کے جس طرح پچھلی والی ہم نے ورک آؤٹ کروایا، اگر کوئی ہوگا تو وہ میں ورک آؤٹ کروا کے دوں گا انشاءاللہ. شکریہ. شیلا رضا صاحبہ.